والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة، کہ شیطان چاہتا ہے تمہیں شراب کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ تو نماز اتنی بڑی تو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے لیے شراب کو حرام فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر یقین کا معیار بیان کیا، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ سورۃ لقمان میں، ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی آخرت پر یقین صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اسی بندے کا محکم یقین ہے کہ جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ آج کل آپ بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ممبر و محراب پر بیٹھتے ہیں اور وارثان ہیں، جناب سجادہ نشین ہیں، پیر ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ قطعاً پیر نہیں ہے۔ جو نماز نہ پڑھے وہ کسی صورت میں پیر نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑا مرشد کون ہے؟ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی آپ نے نماز نہیں ترک فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنے دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ کے قدم مبارک زمین سے لگ رہے تھے، پھر بھی حضور علیہ السلام نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ اور آخری وصیتوں میں یہ وصیت شامل تھی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ لہٰذا وہ قطعاً پیر نہیں ہے، وہ قطعاً عالم نہیں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت کے دن جو نماز ترک کرنے والے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تم سجدہ کرو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ قرآن فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، میں ان کو پہلے سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، اور اس وقت یہ صحت مند تھے، توانا تھے، یہ اپنے مولا کی شکر گزاری کے لیے سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت میں سجدہ نہیں کیا، تو آج ان کو سجدے کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 12 انی